اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو قصہ جو واقعہ تھا اس کو بالترتیب ایک ہی مقام پر اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا، ورنہ دیگر انبیاء کرام کے واقعات جہاں جہاں کوئی اللہ کی منشا مرضی تھی اور جہاں پر انسانوں کی ہدایت اور راہبری کے لیے ضرورت تھی، وہاں مختلف صورتوں مختلف آیات میں کچھ نہ کچھ جو ان قصوں کے ان واقعات کے حصے ہیں ان کو بیان کر دیا گیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات قرآن میں بیان ہوئے، لیکن مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف ہسٹری قرآن میں بیان ہوئی مختلف جگہ پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، ان کی پیدائش، مریم علیہ السلام کی ولادت، اس طرح یہ واقعات مختلف جگہ بیان ہوئے۔ لیکن سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو ایک ہی جگہ ایک ہی سورہ مبارکہ کے اندر ترتیب کے ساتھ ارشاد فرما دیا، اور ان قصوں ان واقعات کو قرآن کریم کی آیات بنا کے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر انہیں نازل فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سرزمین فلسطین میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وہاں سے آگے کس طریقے سے ان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، بھائی اسد کرتے ہیں، کنویں میں پھینکتے ہیں، پھر آپ مصر پہنچتے ہیں، وہاں جا کے بھی آزمائشوں کا دور آتا ہے، جیلی بھی کاٹنی پڑتی ہیں، اور بالآخر اللہ پاک ان ساری صبر آزما مرحلوں کا انہیں یہ بدلہ دیتے ہیں کہ انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور وہ بھائی بھی ان کے آ کے ان کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اور ان کو بھی انہوں نے معاف کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل فرما دی، جو کہ 12 پارے کے آخر میں ہے، اور پھر 13 پارے کا آغاز بھی اسی سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ کافی لمبی ہے، اس کا صرف ترجمہ ہی شروع کر دیں تو ہمارے اویلیبل ٹائم میں وہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک بنیادی طور پر کوئی تاریخ کی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہے کتاب ہدایت کی۔ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ البتہ ہیومن نیچر اس قسم کی ہے کہ جب ان کو کچھ لوگوں کے واقعات بتائے جائیں کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، تو obviously اس کے اوپر بھی اس کے اثرات شروع ہونے ہو جاتے ہیں، میں بھی ایسا نہ کروں کہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو جائے۔ یہاں پر ضمن ایک بات کہ مریض کی جو عیادت ہوتی ہے سنت ہے، وہ بندہ بیمار ہو جائے تو اس کے پاس جائیں اور جا کر اس کو تسلی دیں، اس کا حال پوچھیں، ثواب کا کام ہے۔ لیکن جو عیادت کے آداب بزرگوں نے بیان کیے اس میں ایک ہی ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ ایسی باتیں نہ کریں جو مایوسی والی ہوں اور اس مریض کو مزید پریشان کریں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک مرد ہے، عورت ہے، بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، گھر میں، آپ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، وہاں بیٹھ کے آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں، او ہماری نانی جی کو بھی یہی تکلیف تھی، ہمارے نانا جا کو بھی یہی تکلیف تھی، وہ بیچارے بیڈ پر تھے، بہت تکلیف میں تھے، اسی طرح بڑی کرب کی حالت میں موت میں چلے گئے، یہ ہو گیا۔ اب ایسی باتیں جب آپ بیٹھ کے کرو گے تو وہ جو آپ کے سامنے مریض ہے وہ بیڈ پر ہے، وہ الٹا مایوس ہوگا اور وہ سوچے گا کہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو۔ یعنی کسی کا واقعہ قصہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو جو سننے والا ہوتا ہے اس پر اس کے اثرات ضرور مترتب ہوتے ہیں،
یہ ایک ہیومن نیچر ہے، ایک بطور مثال عرض کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ قصے بیان کر دیے، کچھ واقعات بیان کر دیے، کیونکہ ہیومن نیچر چینج نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر اپس ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ آج سے کوئی 3000 سال پہلے، 4000 سال پہلے کے انسانوں کو دیکھیں، قوم عاد کے قصے پڑھیں قرآن میں، قوم سمود کے قصے پڑھیں، پہاڑوں کو کاٹ کے اور چین کے اپنے لیے ایسے ایسے محل بناتے تھے کہ انسان دھنگ رہ جاتا تھا۔ یعنی ہر طرح کی اپنی عقل فکر کو استعمال کر کے وقت، حالات، ماحول کے مطابق انسان اپنے لیے بہتریاں بھی سوچتا ہے، ترقی بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، زندگی گزارتا ہے۔ جس کے پاس کچھ تھوڑا سا دولت یا اقتدار آ جائے اور اخلاقی روحانی تربیت نہ ہو تو پھر کوئی مثالیں بن جاتی ہیں کہ فلاں فرعون ہے، فلاں نمرود ہے، فلاں قارون ہے۔ یعنی ظلم و ستم بھی کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لاؤ لگاتے ہیں، عاجزی، انکساری، مخلوق خدا کی خدمت، اللہ کی عبادت، اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ اپس ڈاؤن رہتے ہیں، لیکن ہیومن نیچر سیم ہے۔ جن چیزوں سے اٹریکشن آج سے 20-30 ہزار سال پہلے انسان کو تھی، آج بھی انہی سے، اور بعد میں آنے والے انسان، کیونکہ اللہ نے نیچر تو ایک جیسی بنائی ہے نا۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر الحمدللہ بیٹھے ہیں، جمعہ کا یہ دن ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ قصے تو بیان ہو جاتے ہیں، وہ تو ہم بیان کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ایسے کیا، کنویں میں پھینکا، وہاں سے لوگ آئے، نکالا، وہ تو ایک واقعہ ہے ہی، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر جو سبق ہے چند ایک ہمیں اپنی زندگی پر اپلائی کرنے چاہیے۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ ہے صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ صبر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ کوئی بعض اوقات فطری بات ہوتی ہے کہ اولاد میں سے کچھ بچے یا کچھ بچیاں ان سے ماں کو یا باپ کو تھوڑا زیادہ پیار ہو۔ یہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ اب ان کے جو بھائی تھے ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، وہ حسد کرتے تھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے ایک بہانے سے باہر لے جا کے ایک کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں، کچھ لوگ مسافر وہاں سے گزرے، انہیں آواز آئی، انہوں نے سوچا پانی یہاں سے لینا ہے، پانی کے لیے ڈول ڈالا، اندر تو ایک بچہ ہے، انہوں نے وہاں سے نکالا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لے گئے بازار مصر میں، ایجپٹ میں لے گئے، اور اس زمانے کے اندر وہاں پر جو غلام ہوتے تھے وہ بکتے تھے، انہوں نے فار سیل لگا دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھرے بازار میں بک رہے ہیں، مختلف خریدار آ رہے ہیں، اور بڑا مشہور واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا۔ ایک عورت تھی جس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا، وہ روئی کاتا کرتی تھی اور اس کے پاس روئی کی اٹی تھی، وہی لے کر آ گئی کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو خریدنا ہے، میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ کسی نے پوچھا یہاں بڑے بڑے خریدار، مصر کا بادشاہ بھی لائن میں کھڑا ہے کہ میں نے خریدنا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے یہ مجھے خرید کے دو، تو تمہیں کہاں ملیں گے؟ اس عورت نے کہا کہ مجھے پتا ہے میں نہیں خرید سکوں گی، لیکن کل جب قیامت کے دن حضرت یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی اس میں میرا نام تو آئے گا، اس لیے اس نے کہا میں نے بھی خریدنا ہے۔ اب یہ سارے مرحلے بڑے، اس کے بعد آگے آپ جاتے ہیں، آپ کو اللہ نے ظاہری حسن بھی دیا، باطنی حسن بھی دیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ جن عورتوں نے آپ کو ایک نظر دیکھا
ان کے پاس چھریاں تھی، پھل کاٹ رہی تھی، اور پھل کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. اور جو شاہ مصر کی بیوی تھی اس نے کوشش کی کہ میں انہیں برائی کی طرف مائل کروں. جب وہ مائل نہ ہوئے، اپنی طاقت کو استعمال کر کے انہوں نے پسے دیوار زندہ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. ان سارے واقعات کو آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اولو العزم پیغمبر ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اس اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو گھاؤں سے یہاں لایا، جبکہ شیطان کی طرف سے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا. اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، وہ بھی بھائیوں کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. فرمایا وہ بھی ایک شیطانی وسوسہ تمہیں آیا تھا، حسد کا شکار ہوئے تھے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے قید سے یہاں اور پھر تمہیں اپنے گاؤں سے یہاں میرے پاس لایا ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح اپنے بھائیوں سے ذکر فرمایا اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا. مشکل ترین مرحلے زندگی کے اندر ہر انسان کے آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پہ بھروسہ کر کے صبر کرنے والے، سورہ یوسف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بالآخر انہیں کامیاب فرماتا ہے. دوسری چیز بڑی اہم ہے، اور ایک ایسی بیماری کہ ہر دور میں رہی. وہ زمانہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا. آپ کے بھائیوں کے دلوں کے اندر بھی جو ایک نبی کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی کی اولاد ہیں، نبی کے گھر میں پلنے بڑھنے والے ہیں، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ حسد رکھتے ہیں. اور یہ بیماری ایسی ہے کہ جو ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے اندر بہت عام ہے کہ فیملی میں سے، عزیز و اقارب میں سے اگر کسی کے پاس کاروبار، مال و دولت یا کسی وجہ سے کچھ چیز بڑی ہے، کچھ زیادہ ہے، اب اس کے ساتھ ہر وقت حسد کرنا اور یہ کوشش کرنا کہ اس سے یہ چیز چھن جائے. ایک ہوتا ہے رشک، اس کی اجازت ہے. رشک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی اچھائی، خوبی دیکھے تو خواہش کرنا کہ کاش میں بھی اتنا اچھا ہو جاؤں، میرے اندر بھی یہ خوبی آ جائے. اس کو رشک کہا جاتا ہے. لیکن کسی کی اچھائی، بلائی، مال، اقتدار، خوبی یہ دیکھ کے اپنے اندر جلن محسوس ہونا اور شیطان کا ایسے وسوسے ڈالنا کہ کوئی بھی طریقہ ہو اس سے یہ چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو کہتے ہیں حسد. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا. اب ان کا کیا مقصد تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم اٹھائیں گے، کنویں میں پھینکیں گے، اس کے بعد یہ وہاں پر ختم ہو جائیں گے اور ہم اکیلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو کچھ کوئی ویلتھ ہوگی، ورتھ ہوگی، اس پر بھی قابض ہوں گے، آپ کی محبتوں کے بھی امیدوار ہوں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے وہاں پھینک دیا اور کہہ دیا جی بھیڑیا کھا گیا ہے. ایسے ہی کوئی خون لگا کے آ کے کہنے لگے جی کہ یہ دیکھیں یہ بھیڑیا کھا گیا اور ان کپڑوں کو خون لگا ہوا. یہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ حسد. اور جو آسمانوں پر پہلا فتنہ بپا ہوا اس کی بنیاد بھی حسد، اور زمین پر جو پہلا فتنہ بپا ہوا اس کی بنیاد بھی حسد. یعنی شیطان نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ ان کا یہ مقام کیوں ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. قرآن فرما رہا ہے میں کیوں ان کے سامنے سجدہ کروں.
میں بڑا ہوں. اب ان سے حسد کیا کہ ان کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے. کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہوا. قیامت تک لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام پھر زمین پر آ گئے، اللہ نے آپ کو اولاد دی. مشہور واقعہ حضرت حابیل کا اور قابیل کا. قابیل نے حضرت حابیل سے حسد کیا کہ وہ جو قربانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے، اور اس زمانے کے اندر قربانی کی قبولیت اس کا نشان یہ ہوتا تھا، علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک نور آتا اور اس قربانی کے گوشت کو اٹھا کے لے جاتا. اٹ مینز کہ وہ قربانی قبول ہو گئی. اور اگر وہ نور آ کے اس قربانی کو اٹھا کے نہ لے جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی. حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی، قابیل کی نہ ہوتی. قابیل نے کیا کیا؟ حضرت حابیل کو قتل کر دیا. اور اس زمین پر ہونے والا یہ پہلا قتل تھا، اور اس کی بھی بنیاد کیا تھی؟ حسد تھی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. جلتی آگ ہو، خشک لکڑیاں اس کے اوپر پھینکے تو کچھ دیر کے اندر وہ جل کے بالکل جل کے راکھ بن جائیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا یہ نیکیوں کو کھانے والی چیز. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نا امیدی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو یقین ہے اس کے اندر کمزوری بھی ہے. اس لیے سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک سبق دیا وہ یہ ہے کہ حسد وہ کرتے رہے بھائی. اب اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا کہ جس بھائی کے بارے میں حسد کرتے تھے اس کو کنویں میں پھینکا. اللہ نے اسے کنعان کے کنویں سے نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا. اور یہ بھائی ایک دن شرمندہ ہو کے اس اپنے بھائی کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیں، حوصلہ دیکھیں کہ کوئی انہوں نے انتقامی بات نہیں کی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، مجھے ایک اندھیرے کنویں میں پھینکا تھا. کوئی بات نہیں کی، شرمندگی بھی نہیں دلائی. اتنا ہی فرمایا وہ شیطان درمیان میں آ گیا تھا، اس پہ وسوسہ ڈالا تھا جس کی وجہ سے تم سے یہ حرکت ہوئی تھی. اور پھر فرمایا کیا؟ فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی انتقامی کاروائی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی انتقامی کاروائی تمہارے اوپر نہیں ہوگی، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا تھا 13 سال اہل مکہ وہ ظلم و ستم کرتے رہے نبی کریم علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے. جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو الفاظ اپنے بھائیوں کو مصر کی سرزمین میں کہے تھے آج میں وہی سرزمین مکہ میں دہرا رہا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے بھی سورہ یوسف کے ان الفاظ کو مکہ کے اندر دہرا کے اہل مکہ کو معاف کر دیا. تو اس طرح یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس صورتحال کو سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس میں آپ سورج دیکھ رہے ہیں، ستارے دیکھ رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے پیارے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان مت کرنا، کہیں وہ آپ کے لیے کوئی تدبیر نہ بنا دے. فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ جو حسد کی بیماری ہوتی ہے
یہ اصل میں شیطان کرواتا ہے، اور شیطان کے بڑے بڑے حربے جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی بندے کے دل میں دوسرے کے لیے حسد پیدا کر دینا، اور وہ اپنی حسد کی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے، خود ہی اپنی نیند خراب کرتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، ملتا ہے اسے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر دیگر واقعات کے اندر بھی اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ باقاعدہ وہ ابواب ہیں جن کے اندر حسد کی برائی کو بیان کیا گیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور جو بزرگان دین اخلاقی روحانی تربیت اپنے سالکین کی، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی کرتے ہیں، ان کا آغاز اگر کوئی بھی تصوف کی کتاب دیکھیں گے اس میں تکبر، حسد، انانیت، یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ ہے کہ جو انسان کو خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یعنی جو حسد ہے اس کی خرابیاں کیا ہے؟ دل کے اندر جس سے بندہ حسد کر رہا ہے اس کے خلاف نفرت کا ایک بیج اس نے بو دیا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اس کو موقع ملے گا نا، جہاں کوئی موقع ملے گا اس کی غیبت شروع کر دے گا، کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو بدنام کروں، کیونکہ دل کے اندر جو حسد کا بیج ہے آگے اس کی شاخیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بندہ اس کے خلاف غیبت کرتا ہے، اس غیبت کا گناہ اس کے ذمے میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کو موقع ملتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی چیزیں بسا اوقات خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہر سال تک قتل و غارت چلتی رہی خاندانوں کے اندر، انہی اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے۔ بنیاد یہی ہے۔ کہیں پر آپ دیکھیں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، آگ بجھا رہی ہیں، آسمان سے شعلے باتیں کر رہے ہیں، جب آپ وہاں جائیں گے پوچھیں گے کیا ہوا ہے تو وہ کہیں گے یہاں پر ایک شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا، یہاں پر کسی نے جلتا ہوا سگریٹ پھینک دیا تھا، یہاں سے کسی نے ایک ماچس کی تیلی لگا دی تھی۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ آج تو ایک حرف سے زائد نہیں یہ ماجرا، بڑھتے بڑھتے ایک دن یہ داستان ہو جائے۔ تو اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس ماچس کی تیلی جہاں پر لگتی ہے، جہاں پر کوئی سگریٹ پھینکتا ہے جلتا ہوا، جہاں پر کوئی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، اس کا ہی ایسا کچھ نہ کچھ اس کو بہتر کر دیا جائے اور ریکٹیفائی کر دیا جائے کہ تاکہ یہ بعد میں آسمان سے باتیں کرنے والے شعلے نہ اٹھیں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور تکبر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے اندر ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، کچھ نہیں ملا، بالآخر رسوا ایک طرح کے ہو کے بڑے ہی عاجزی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جاتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس کے باوجود بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں، شرم بھی نہیں دلاتے، اور کہتے ہیں کہ شیطان نے وسوسے ڈال دیے تھے دلوں کے اندر تمہارے، اس لیے یہ کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی جو لائف ہسٹری ہے جو قرآن نے بیان اس میں ہمارے لیے تیسرا سبق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے مواقع اگر آ جائیں، شیطان برگلائے، ایک طرف اللہ تعالی کی نافرمانی ہے اور دوسری طرف اگر آپ اس نافرمانی کے راستے پہ نہیں چلتے تو آپ کو مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی اختیار نہیں کرتے، وقتی طور پر دنیا کی زندگی میں آنے والی مشکل کو برداشت کر لیتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اور پھر اللہ اس کے بدلے میں ان کو جزا بھی دے دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن ظاہری کو دیکھ کے
شاہ مصر کی بیوی جس وقت انہیں گناہ کی طرف مائل کرتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام پس دیوار زندہ جانا قبول کر لیتے ہیں، بے گناہ قید کاٹنا قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہوتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت بھی دیتے ہیں، اور بھری محفل میں وہ عورت اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتی ہے، جس پر اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہ جس ماحول معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، سورہ یوسف کا ایک چوتھا سبق، جس ماحول معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ فرشتوں کا معاشرہ نہیں، اینجلز کا یہ سوسائٹی معاشرہ کمیونٹی نہیں، جتنے بھی ہم رہ رہے ہیں ہم انسان سے کمی کوتاہی لغزش گناہ غلطی اس کے امکانات رہتے ہیں، لہذا اگر آپ کے حق میں کسی سے غلطی ہو جائے کوتاہی ہو جائے اور پھر اس کو احساس ہو جائے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ آپ سے سوری کرے آپ سے معافی مانگے اور وہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو ضد نہ کریں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ آپ اللہ کے لیے معاف کریں گے اللہ پتہ نہیں آپ کو کتنا اجر عطا فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام طاقت میں تھے، اگر بھائی آئے تھے معافی مانگنے ایک انگلی کے اشارے سے ان کو جیل میں ڈال دیتے، ان کو پھانسی لگا دیتے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتے، ان کے پاس طاقت تھی اور انہوں نے ظلم بھی کیا تھا کہ انہیں اندھے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، آپ نے معاف کر دیا۔ تو ایک سبق سورہ یوسف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی بندے سے تمہارے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اس کو احساس ہو جائے اور وہ آپ سے معافی کا خواستگار ہو تو آگے سے آپ تکبر میں آ کے ضد نہ کریں بلکہ معاف کر دیں اینڈ موو فارورڈ۔ زندگی اور راہیں بڑی ہیں، چھوڑ دو اور بھول جاؤ ان چیزوں کو، کہو کہ چلو اس نے اگر مجھ سے کچھ کیا تھا آج اس کو احساس ہو گیا ہے، خواہ وہ ہسبینڈ وائف ہوں، خواہ وہ رشتہ دار عزیز و اقارب ہوں یا دوست احباب ہوں۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قصہ تو یوسف علیہ السلام کا ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ سامنے بھی ایک بیٹھے ہوئے ہیں یوسف صاحب اور 3-4 اور بھی یوسف صاحبان ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ان یوسف صاحبان کو بھی تو پتا چلے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں میرے لیے کیا سبق ہے۔ صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ میں اگر بیان کر دوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو پوائنٹس میرے اور آپ کے سمجھنے والے ہیں اس واقعے میں، ان کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اولو العزم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اور آخری بات کہ بندہ کمزور ہے، انسان کمزور ہے، دوست دشمن جو اس کے ہیں نا وہ انویزیبل ہیں، اور قرآن گواہ ہے۔ ایک کا ذکر 13ویں پارے کی پہلی آیات سورہ یوسف میں ہے اور دوسرے کا ذکر بہت سارے مقامات پر ہے قرآن میں۔ ایک ہے نفس امارہ جس کا ذکر 13ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے، اور دوسرا شیطان کے بارے میں فرمایا گیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ دو ہمارے انویزیبل دشمن ہیں جو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم راہ راست سے ہٹیں، گناہ کی طرف جائیں، لیکن سورہ یوسف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مومن بندے کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا، وہ جیسے بھی حالات ہوں اٹموسٹ کوشش کرتا ہے کہ میں نے گناہ والا رستہ اختیار نہیں کرنا، اور یہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو ایسی جزا دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے، جس کا مظاہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھے ہوئے یوسف سے ہے، وہ جنہیں کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سنتیں دا، اور اس سے پہلے پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کرنی ہے اور پھر اپنی صفوں اللہ اکبر اللہ